بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو لینگویج 3248 سلیبس بی کا کینڈیڈیٹ رسپانس آپ اسکرین پر دیکھیں گے. کچھ دیر کے بعد انگلش لینگویج 1123 کی ویڈیو میں جس طرح سے ہم نے کینڈیڈیٹ رسپانس کو ڈسکس کیا تھا، اس کے ڈفرینٹ ایریاز کو اور اس کینڈیڈیٹ کی جو ویکنیسز تھیں اور جو اسٹرینگس تھیں ان کو ہم نے دیکھا تھا. اسی طرح سے اس ویڈیو میں آپ اردو لینگویج 3248 سلیبس بی کہ 2020 اکتوبر نومبر کے پیپر کا ایک رسپانس میرے ساتھ ہے. اس رسپانس کو ہم نے کمپوز کر لیا ہے. تمام مسٹیکس، ریپیٹیشن اور جو اس کینڈیڈیٹ کی غلطیاں تھیں جس پر اس نے مارکس اس کے لوز ہوئے، وہ تمام کے تمام اسی طرح سے ایگزامنر کامنٹس کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے ہوں گے. آپ کے سامنے پوسٹر ہے. کویشچن کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پوسٹر ہوتا ہے اور اس پوسٹر میں آپ کو وہ موضوع دیا جاتا ہے جس پر آپ مضمون لکھتے ہیں. انسٹرکشنز کو ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ یہ جو آپ ایسے لکھ رہے ہیں اس ایسے کی لینتھ کیا ہوگی اور ہمیں کن باتوں کو اپنے اس مضمون میں شامل کرنا ہے. کینڈیڈیٹ رسپانس پارٹ 1 ڈائریکٹر رائٹنگ. ہمارا کویشچن ہے کہ رائٹ این آرٹیکل ان اردو ان رسپانس ٹو دا پوسٹر بلو. یہ پوسٹر آپ کو جو اس کویشچن کے نیچے عام دیا جاتا ہے، یہ پوسٹر آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر نظر آ رہا ہے. یور آرٹیکل شوڈ بی اباؤٹ 150 ورڈز لانگ. اباؤٹ 150 ورڈز لانگ، اس پر آپ کو غور کرنا ہے. اباؤٹ تقریباً 150 ورڈز لانگ، تقریباً یہ 150 الفاظ پر مشتمل ہوگا. اس کی جو طوالت ہوگی اس آرٹیکل کی جو آپ لکھ رہے ہیں یہ 150 الفاظ پر مشتمل ہوگا. اباؤٹ یعنی کہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تقریباً. ٹھیک، اب آگے چلیں. اٹ ول بی یور ایڈوانٹیج ٹو کیپ ٹو دا ریکمینڈیڈ لینتھ. واضح طور پر یہاں پر آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ بات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، آپ کے فائدے میں جائے گی اگر آپ ریکمینڈیڈ لینتھ کو، جو کہ اوپر اباؤٹ 150 ورڈز ہے، اسے آپ اس کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک. یور آرٹیکل ول بی مارکڈ آؤٹ آف 15 with 6 marks for content and 9 marks for quality of language. تو آپ کی جو مارک اسکیم ہے، جو آپ کا اسسمنٹ ہوگا اس آرٹیکل کا، اس مضمون کا، وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. نمبر 1 یہ کہ جو آپ کو 3 باتیں کہی گئی ہیں جسے آپ کو شامل کرنا ہے اپنے مضمون میں، ان 3 باتوں کو اگر آپ شامل کرتے ہیں اور ہر بات کو لے کر 2 پوائنٹس لکھتے ہیں تو آپ کو 6 مارکس مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بات جو کہی جائے گی اس پر آپ کو 2 پوائنٹس دینے. اس طرح سے آپ 6 پوائنٹس دیں گے، آپ کو 6 مارکس مل جائیں گے. اگر 5 پوائنٹس ہوں گے تو 1 مارک آپ لوز کر جائیں گے، 5 پوائنٹس آپ کو ملیں گے. اس کے بعد کوالٹی آف لینگویج. آپ کی لینگویج ایٹومیٹک ہے، آپ نے کتنے اچھے محاورات استعمال کیے ہیں، اس میں املا بھی دیکھا جائے گا اور جملوں کی جو ساخت ہے وہ بھی دیکھی جائے گی، جو روانی ہے، جو فلو ہے آپ کی لکھائی میں، آپ کی تحریر میں، وہ بھی دیکھا جائے گا. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر پنکچویشن بھی اس میں شامل کر لیں. ٹھیک. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ آپ کو 9 میں سے مارکس دے گا. آپ 8 بھی پورے 9 میں سے 9 بھی مارکس لے سکتے ہیں. مضمون نویسی کا مقابلہ، موضوع غیر ملکی زبانیں سیکھنا. مقابلے میں پہلا انعام حاصل کرنے والے کو پورا سال اپنی پسندیدہ زبان سیکھنے کے لیے آن لائن ممبرشپ اور کتابیں مفت دی جائیں. آپ نے مضمون نویسی کے مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اپنے مضمون میں درج ذیل باتیں شامل کریں. نمبر 1، غیر ملکی زبانیں سیکھنے کے فائدے. نمبر 2، آپ نے اپنی پسندیدہ غیر ملکی زبان کیوں چنی. نمبر 3، نئی زبان سیکھنے میں مشکلات. 3 آپ کو اس نے یہاں پر باتیں دی ہیں جن کو آپ کو اپنے مضمون میں شامل کرنا ہے اور ہر بات کو لے کر آپ نے 2 نقطے، 2 پوائنٹس آپ نے لکھنے. یعنی کہ غیر ملکی زبانیں سیکھنے کے فائدے آپ 2 لکھیں گے. آپ نے اپنی پسندیدہ غیر ملکی زبان کا انتخاب کیوں کیا، غیر ملکی زبان کیوں چنی، 2 وجوہات آپ لکھیں گے.
اسی طرح سے 2 مشکلات لکھیں گے جو عام طور پر نئی زبان سیکھنے والوں کو پیش آتی ہیں. 6 باتیں آپ لکھیں گے، آپ کو 6 مارکس ملیں گے. اب آپ کے سامنے ایگزامپل کینڈیڈیٹ رسپانس ہے، اور یہ رسپانس ایک ایسے کینڈیڈیٹ کا ہے جس نے اچھے مارکس یا زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کیے. کتنے مارکس حاصل کیے یہ ہم آگے دیکھیں گے. اس نے پہلے بلٹ پوائنٹ کو یا پہلی بات جو آپ کو اپنے مضمون میں شامل کرنی تھی اس پر اس نے کچھ نکات لکھے، کچھ پوائنٹس لکھے. ہمیں جب ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ جو باتیں ہیں وہ 2 سے زیادہ نظر آ رہی ہیں. کم سے کم 2 لکھنی ہے 2 مارکس کے لیے، ٹھیک ہے. زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن وہ پھر وقت کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. آج کل غیر ملکی زبانیں سیکھنا ایک رواج بنتا جا رہا ہے اور ہر کوئی ایک سے زیادہ زبانیں بولنے کی چاہت رکھتا ہے. اب یہاں پر لفظ چاہت جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ مناسب نہیں لگ رہا ہے. یہاں پر غیر ملکی زبانیں سیکھنے کے بہت سے فائدے بھی ہیں، جیسے کہ پہلے اس نے کہ لکھا کاف بڑھیے، اس کے بعد اس نے پھر جو صحیح یہاں پر استعمال تھا جس کے کا وہ اس نے کیا، ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ زبانیں بولنے والے کا اپنے ملک میں بھی نام ہوتا ہے، اور اگر کوئی غیر ملکی زبان میں مہارت حاصل کر لے تو یہ اس کی شہرت بھی بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسے ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ یہ اس کی شہرت بھی بنا سکتی ہے، یہ ایڈیومیٹک لینگویج ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ کی کسی اور ملک جائیں، کہ یہاں پر اس نے غلط لکھا، غلط استعمال ہوا. اگر آپ کسی اور ملک جائیں اور آپ وہاں کی زبان سے پہلے سے زیادہ واقف ہوں تو آپ وہاں کے لوگوں سے بآسانی بات چیت کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ غیر ملکی زبانیں سیکھنے سے آپ کو اس زبان اور ملک کی تاریخ اور ثقافت پتہ چلتی ہے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اس نے یہاں پر کتنے فائدے لکھے. نمبر 1، اپنے ملک میں نام ہوتا ہے. نمبر 2، یہ اس کی شہرت کا باعث بھی بن سکتا ہے غیر ملکی زبان سیکھنا. نمبر 3، آپ اگر کسی غیر ملکی زبان کو سیکھتے ہیں اور اس ملک جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے بآسانی بات چیت کر سکتے ہیں. اور نمبر 4، ملک کی تاریخ اور ثقافت آپ کو پتہ چلتی ہے، کیونکہ آپ زبان جانتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوتی ہے اس ملک کی تاریخ اور ثقافت کو جاننے میں. ٹھیک، 2 ریکوائرڈ تھے، 2 لکھنے سے 4 اس نے لکھ لیے، تو یہاں پر اس نے 2 مارکس لے لیے. ٹھیک، آگے چلیں. میری پسندیدہ غیر ملکی زبان عربی ہے اور میرے اس کو اپنی پسندیدہ زبان چننے کی بہت سی وجوہات ہیں. تھوڑا سا سینٹنس کا جو اسٹرکچر ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی میری پسندیدہ غیر ملکی زبان عربی ہے اور میرے اس کو چننے کی بہت سی وجوہات ہیں، یہ بہتر ہوتا. جیسے کہ عربی قدیم زبان ہے اور یہ بہت عرصے سے بولی جاتی ہے. پہلے اس نے چاتی لکھا، اس کے بعد اس نے اس کو کریکٹ کر کے جاتی لکھ دیا. جو غلط ہو گیا اسے آپ کینسل کر دیں، آپ اس کو کاٹ دیں تو کوئی آپ کے مارکس کا یا ڈیڈکشن کا یا صحیح گندہ مطلب یہ کہ کٹنگ ہوئی ہے اور رائٹنگ ہوئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح جو چیز ہے اسی کو دیکھا جائے گا. اور اس کی ہمارے مذہب میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عربی میں اتارا گیا، اور اس زبان کو سیکھنے سے مجھے اسلام کی تاریخ اور تہذیب جاننے میں بڑی آسانی ہوگی. نئی زبانیں سیکھنے میں بہت سی مشکلات بھی درپیش ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک میں غیر ملکی زبانیں سیکھنے کے لیے ادارے بہت کم ہیں اور اچھی اور تجربہ کار انتظامیہ موجود نہیں ہیں، اور یہاں زیادہ سیکھنے پر کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی بلکہ غلطیوں پر ہنسا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس دوسرے پیراگراف میں اس نے 3 پیراگراف نے لکھے. دوسرے پیراگراف میں ایک تو اس نے وجہ لکھی کہ عربی زبان اس نے کیوں چنی، ایک تو یہ قدیم زبان ہے، دوسرے اس کی ہمارے مذہب میں بہت اہمیت ہے. تیسری بات اس نے یہ لکھی کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تو اس وجہ سے بھی اس زبان کی اہمیت بڑھ گئی. اور ایک اور بات اس نے یہ لکھی کہ اسلام کی تاریخ اور تہذیب جاننے میں اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے. یہ 4 باتیں، جبکہ 2 ریکوائرڈ تھیں، 4 باتیں اس نے لکھی، 2 مارکس اس کو یہاں پر مل گئے، 2 پوائنٹس لے لیے گئے. آگے چلیں. اب تھا مشکلات کا، کیا مشکلات کسی نئی زبان کو سیکھنے والے کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں. ٹھیک ہے،
ادارے بہت کم ہیں جہاں پر غیر ملکی زبان سکھائی جاتی ہے. ایک مشکل تو یہ ہے. اچھی اور تجربہ کار انتظامیہ موجود نہیں ہے. ایک مشکل یہ ہے. اور اگر کوئی طالب علم دوسری زبان سیکھتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، بلکہ اس نے تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ اگر وہ غلطیاں کرتا ہے تو اس پر ہنسا جاتا ہے، جیسے انگریزی زبان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. ٹھیک، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی اس نے 2 پوائنٹس لکھ دیے، 3 لکھے اور 2 پوائنٹس اس کے ہو گئے. اس طرح سے جو 6 پوائنٹس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی اور اس کو 6 آؤٹ آف 6 مارکس کانٹینٹ کے مل گئے. آگے چلیں. آگے چلنے سے پہلے نیچے ایگزامنر کے کامنٹس دیکھ لیتے ہیں. Although the response is written very well, یہ بات ڈن، اچھا رسپانس تھا. The candidate does not use idiomatic language، یہ اس کی ویکنیس ہے کہ اس نے اردو زبان کا جو اصل محاورہ ہے، اردو زبان کا جو ایڈیم ہے، اس کا صحیح استعمال اس نے کچھ جگہوں پر نہیں کیا. which would gain language marks، اگر وہ استعمال کرتا محاورے کا، بہتر محاورات استعمال کرتا تو زیادہ اس کے اچھے مارکس آتے اور مارکس وہ گین کرتا. اینڈ پٹ دی آنسر انٹو دا ٹاپ لیول، اور آنسر اس کا ٹاپ لیول پر چلا جاتا، بینڈ اس کا بدل جاتا، ہائر بینڈ وہ لے لیتا. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. اس نے جو غلطیاں کی اس میں ایک جگہ اس نے لکھا تھا کہ شہرت بھی بنا سکتی ہے. ٹھیک، درست یہ ہوتا ہے کہ شہرت بھی مل سکتی ہے، شہرت حاصل کی جا سکتی ہے، شہرت کا باعث بن سکتی ہے، یا شہرت کا باعث بن سکتا ہے کسی نئی غیر ملکی زبان کا سیکھنا. ٹھیک، 2 غلطیاں اس نے کی تھیں. اس کینڈیڈیٹ کو 13 مارکس ملے. آؤٹ آف 15 ہی سیکیورڈ 13 مارکس اونلی. ٹھیک، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی. امید ہے کہ آپ کو یہ کینڈیڈیٹ رسپانس اور اس پر ایگزامنر کے کامنٹس اور میں نے جتنی کوشش کی آپ کو وضاحت آپ کو دی ہے مختلف اس پیپر کے ایریاز کو لے کر، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.